الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بھرپور سیاسی بصیرت کے ساتھ مسلسل اس صوبے اور پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی ہے، پاکستان کی جمہوری سسٹم کو، پاکستان کے پارلیمانی نظام کو اور پاکستان کے آئین کو جس طرح اس کو تحفظ دیا ہے آپ کے سامنے ہے، اور ایک جہد مسلسل کا ایک کاوش ہے جمعیت علماء اسلام کی، جو کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں۔ بے شک پچھلے حالات ایسے گزرے کہ جس سے جمہوریت کمزور ہوئی، ہمارا پارلیمانی نظام کمزور ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کا پارلیمانی نظام کمزور ہو، آپ کی جمہوریت کمزور ہو، تو پھر ملک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ملک نقصان کی طرف جاتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اور ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جب بات کر رہی ہوتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جمعیت علماء اسلام نے ووٹ دیا۔ ارے بھائی، آپ کے ساتھ دن رات آپ کے سامنے، آپ کے تمام لوگوں کے سامنے، آپ جب بھی آپ نے ٹی وی چینل کھولا ہوگا تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ۔ ہم نے دو مہینے 3 مہینے اس حوالے سے گزارے، اور ان تمام میٹنگ میں میں شریک رہا ہوں، اور جس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے سب کو اتفاق لانے کی کہ ہم ایسی ترمیم لے آئیں جس پر کم سے کم اعتراض ہو سکے، جتنا ہم آئین کو ایک تحفظ دے سکیں، ایسی کوئی بات نہ آئے کہ جو عوام اور لوگوں کے لیے مشکلات اور تکلیف پیدا کرے۔ تو ہم نے وہ سارے شکے جس پر اعتراض تھا تمام کے ساتھ بال اتفاق کر کے ہم نے وہ شک بنائی اور ان سے قبول کروائی، منظور کروائیں۔ اور پریس کانفرنس، جب آخری پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تب بھی پی ٹی آئی اس میں موجود تھی، اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اگر وہ ووٹ نہیں دیا تھا تو صرف اس احتجاج پہ کہ عمران خان کے حوالے سے ان کا احتجاج تھا کہ اس کی رہائی اور اس کو جو جیل میں ہے، اس احتجاج کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ باقی ہم نے بالاتفاق 26ویں آئینی ترمیم ان کے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے اس پہ اتفاق پیدا کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر آئینی بینچ کی بات، اگر آپ میثاق جمہوریت کی طرف جائیں اور وہاں پہ تمام کے دستخط موجود ہیں ایک آئینی کورٹ بنانے کی، آئینی بینچ نہیں، آئینی عدالت بنانے کی، تمام پارٹیوں کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ آج اس کو آئینی بینچ کی طرف اگر کوئی لے گیا تو وہ مطالبہ بھی پی ٹی آئی کا تھا، ان کے مطابق ہم نے وہ سارے شکے بنائی، اور وہ اس سب میں شامل تھے سوائے اس ایک بات پہ کہ ان کا احتجاج تھا، اور وہ تھا عمران خان کے حوالے سے، اور کوئی بھی بات نہیں تھی ووٹ دینے کے حوالے سے سوائے اس ایک بات کے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اب ایک ایسا پروپیگنڈا کرنا اور وہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرنا، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو سب کو یہ سارے حالات آپ کو معلوم ہیں، لیکن الحمدللہ میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ جمہوریت کو اور پرامن پاکستان بنانا، پاکستان کا تحفظ، پاکستان کا آئینی تحفظ، پاکستان کا جمہوری نظام کا تحفظ، وہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے پہلے اس میں رہا ہے، اور ہمیشہ آج جب انڈیا کا پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو جمعیت علماء اسلام ڈٹ کے کھڑی ہوئی اپنے ملک اور قوم کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، کہ پاکستان کے لیے انڈیا کے خلاف اگر جمعیت علماء اسلام نے سٹینڈ لیا تو اپنے ملک کے خاطر میں، اس میں کوئی تردد شامل نہیں تھا، بھرپور انداز میں ہم نے وہ ایک سٹینڈ لیا تھا، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ پوری دنیا میں انڈیا کی صورتحال جو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان کی جو آج اس لیول پہ چلا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی، اور پوری قوم کا ایک اتفاق پیدا ہوا، اور جب بھی اتفاق پیدا ہوگا
انشاءاللہ پاکستان کامیابی کی طرف جائے. کہ آپ دیکھیں آج سینٹ کے الیکشن میں تقریباً کوئی 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہمارے صوبے کی نمائندگی وہ سینٹ میں موجود نہیں تھی. کتنا بڑا نقصان ہوا، ایک جمہوری ادارے کا اس حوالے سے نقصان ہوا، ایک اکائی کا اس حوالے سے نقصان ہوا کہ اس کی نمائندگی سینٹ میں اس طرح موجود نہیں. یہ بھی تو کوئی سوال کرے کہ یہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا. یہ نقصان پی ٹی آئی کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے صوبے کی نمائندے، حالانکہ صوبے میں ان کی بھرپور حکومت اور تقریباً کوئی 92-93 ممبران ہیں ان کی اسمبلی میں، لیکن اس کے باوجود اس صوبے کو نمائندگی 1 سال سے زیادہ عرصے سے کہ وہ نمائندگی سینٹ میں موجود نہیں تھی. اس سے ہمارا نقصان ہوا، ہمارے صوبے کا نقصان ہوا، جمہوری نظام کا نقصان ہوا. اور یہ اپنے ٹائم کے مدت کے مطابق اس کو سینٹ میں یہ ممبران جانے چاہیے. سیاسی طور پر جمہوری نظام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان میں کوئی میچورٹی اس حوالے سے نہیں ہے. اس صوبے کا نقصان کیا ہے. تو ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اب اگر سیٹوں کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی بات ہے، ہم تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہم ریویو کے لیے جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف نہیں گئی. انفرادی طور پہ کوئی گیا ہو تو گیا ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ میں نہیں گئی. لیکن فیصلہ آیا. اب اس میں پارٹی کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اگر آج وہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے اور وہ مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملتی، ٹیکنیکلی نہیں ملتی، آئینی طور پر اگر ایک چیز آپ کو نہیں مل رہی اور اس میں غلطیاں آپ کے اپنی پارٹی کی ہیں، آپ کے پارٹی کے انٹرا پارٹی کے الیکشن کی وجہ سے اگر کوئی کمزوریاں آپ کی ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو پورے صوبے کے اوپر مسلط کیوں کی. تو یہ بہت بڑی زیادتی اس حوالے سے ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام کو بھرپور انداز میں ہونا چاہیے. پارلیمانی نظام ہے، ان کے ادارے جو ہے نا وہ مضبوط ہونے چاہیے تاکہ مضبوط فیصلے اس سے آ سکے اور مضبوط فیصلے ہو سکے. کہ یہ ایک بہت بڑی محفل ہے کہ جس میں مفتی صاحبان بھی ہیں، جس میں حفاظ کرام بھی ہیں، جس میں قاری حضرات بھی ہیں، جس میں ہمارے جمعیت علماء اسلام ڈیرہ اسماعیل خان کے سینئر کارکنان بھی ہیں، ہمارے تحصیل عمرا بھی ہیں، نظماء بھی ہیں، وارڈ لیول تک ہمارے دوست ہیں، اور اسپیشلی خصوصاً ہمارے سوشل میڈیا کے جوان دوست جو اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے صہیونی اور یہودی لابی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس پرچم کو بلند کیے رکھا ہے کہ جس کو ہم دل و جان سے اور ایمان سے پرچم نبوی سمجھتے ہیں اور پرچم نبوی کہتے ہیں.